لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ اگر ایک بندے کو 17 سال کی عمر تک احتلام نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے؟ سمیع صاحب چترال سے۔ دیکھیے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بالغ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی لڑکے کو 15 سال کی عمر میں بھی احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو 15 سال میں وہ بالغ ہی سمجھا جائے گا۔ اور لڑکی کو بھی اگر 15 سال تک حیض نہیں آیا تو لڑکی بھی 15 سال میں بالغ ہی سمجھی جائے گی، اور شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور 15 سال سے مراد یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا۔ تو اسلامی سال 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ یہ 15 سال کا کب 15 سال کا لڑکا ہوا ہے اور لڑکی کب 15 سال کی ہو گئی ہے، تو اس پہ بلوغت کے احکام جاری ہوں گے، اور ان پر نماز جو اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی، نماز چھوڑنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام احکام جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں لاگو ہوتے ہیں اگر 15 سال تک کسی کو احتلام نہ ہو۔ ٹخنے چھپانے کا گناہ، ٹخنے چھپانے کا گناہ ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کیا ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں نے انجانے میں ٹخنے چھپائے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ سردار وقاص رحیم یار خان۔ ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو ازار کا حصہ ٹخنوں کو چھپائے گا، ڈھکا ہوا ہوگا نیچے، تو وہ حصہ جو ٹخنوں کا وہ حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں جلے گا۔ بہت شدید وعیدیں ہیں۔ کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار بھی اوپر اٹھا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسبل ازار ہے، اپنی شلوار کو نیچے یا ازار کو نیچے لٹکانے والا ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، اس کا ارادہ تکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس عمل کو تکبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں، یہ کبر ہی سمجھا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ازار بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے لٹکاتے ہیں، یعنی ازار لٹکاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو جیسے اجازت مل گئی اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، تو ہمیں بھی اجازت ہے، ہمارے دل میں بھی تکبر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار نیچے لٹکایا کرتے تھے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر بھی اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو نبی نے تو حضرت ابو بکر کو یہ تسلی دی ہے کہ تمہارا جو بے خیالی میں ازار نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نیچے کر لیا کریں، وہ تو یہ کہ بے خیالی میں جو آپ سے ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے اپنے ازار کو اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر میں بھی تکبر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر اس میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے اگر کسی کا ازار ٹخنوں سے نیچے تو کوڑے سے خبر لیتے تھے، اس کی کوڑا مارتے تھے، اس کے ٹخنوں کے اوپر اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا، آپ کو جب نیزہ لگا فجر کی نماز میں، کسی نے برشا مارا، کسی بدبخت نے، وہ جو مجوسی تھا، تو آخری ایام چل رہے ہیں اور بالکل شہادت کی گھڑی ہے۔ عیادت کے لیے ایک نوجوان صحابی آئے آپ صلی اللہ حضرت عمر کے پاس۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اپنے ازار کو اوپر کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس شدت تکلیف کی، اس شدت میں کہ جب بالکل موت کا وقت قریب ہے، تو اس میں بھی حضرت عمر میں نہیں علی المنکر کا اتنا جذبہ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ازار نیچے تو ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو اوپر کرو۔ تو صحابہ کرام اس مسئلے میں بہت حساس تھے، اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج باقاعدہ امام جو ہے نا نماز پڑھاتے ہوئے ان کے ازار نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے دلائل انہوں نے گھڑ لیے ہیں کہ ایک کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا، تو یہ پینٹ فولڈ نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کر سکتے، تو فولڈ نہیں کرو، اور شلوار کو اوپر سے موڑو نہیں کیونکہ حدیث میں فولڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں کہیں بھی فولڈ کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ حدیث میں یہ جو آستینیں ہیں کہ ان کو چڑھانے سے منع کیا ہے، جس طرح یہاں ہم چڑھا لیتے ہیں نا آستینیں، اس طرح اس سے منع کیا گیا کہ ایک ہیئت کے خلاف ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ
پینٹ نہیں فولڈ کر سکتے یا شلوار کو اوپر موڑ نہیں سکتے، وہ تو موڑنا پڑے گا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکانے والا ہو۔ تو اس لیے بلا شرعی عذر آپ کے لیے ازار لٹکانا مرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ ہاں کہیں شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے آپ کا یعنی آپ کو آفس میں اس کی پرمیشن ہی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہاں گنجائش دی جائے گی، کہ اس لیے کہ آپ کی نیت قطعاً تکبر کی نہیں ہے، آپ تو ایک مجبوری سے کر رہے ہو کہ اگر نہیں کیا تو آفس سے نکال دیا۔ جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ وہ یونیفارم کا حصہ ہے ان کے، اب فوج میں پریڈ میں اگر وہ ٹخنے کھول کے اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں گے تو پھر ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ جاب سے نکال دیں گے، تو وہاں مجبوری کی حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن نارمل حالات میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور علماء صلحاء پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، اور جو ایک سنت طریقہ ہے لباس کا وہ اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس میں بہت سخت شریعت کا حکم ہے تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہاں عورت کے لیے جائز ہے، بلکہ جائز کیا اس کے لیے تو لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے شلوار کو اور اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، بلکہ گھسیٹے نیچے کی طرف۔ الٹا زمانہ آ گیا کہ خواتین نے اپنی پنڈلیاں کھولی ہوئی ہیں اور مرد جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ شلواروں کو ڈھانک رہے ہیں نیچے کی طرف اور نیچے تک لے کر جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر انگریز نے اپنی پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دی نا اور ٹخنے کھولنا شروع کر دیے تو یہ ہمارے ملک میں فیشن بن جائے گا۔ یعنی آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اپنی شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے اٹھائیں، لیکن یہ شرم اس وقت تک آ رہی ہے جب تک انگریز نہیں کر رہا یہ کام۔ جس دن انگریز نے اس کو فیشن بنا لیا نا گورے نے کہ یہ جو ہے وہ پینٹ کو اوپر تک لے کے جائے گا تو سب میں یہ فیشن آ جائے گا، تو ان کو پھر اس میں جو ہے نا عار محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بھائی جو پہلے ایک کام کر لیں انگریز کے آنے سے پہلے ایک کام کر لیں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس میں انسان کی بقا بھی ہے، یعنی بچت بھی ہے تکبر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین سب یہی کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ میں بھیجا نا حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان کی شلوار جو ہے نا ازار اوپر تھا، تو مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو کیسا ازار پہنا ہوا انہوں نے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے پیغمبر کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ کیا ہے لوگ 2-4 دن باتیں بنائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ۔